بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان MS اختر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام بعنوان آپ کے سامنے۔ ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال پر ہم تبصرہ کرتے ہیں اور آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ پچھلے دنوں آصفہ جہانگیر کانفرنس کے عنوان پر ایک بہت بڑا شو ہوا پاکستان کے اندر، اور اس میں جناب علی ہماری عدلیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد نے شرکت کی، اور ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس پر بڑی، جسے کہتے ہیں، فراغ دلی سے بڑی اوپنلی جو ہے اس پر جو ہے ڈسکس ہوا، بڑا ٹاک ہوئی، ہر آدمی نے اپنا جو ہے موقف وہاں پر جو ہے پیش کیا۔ اور میں جس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں اور جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک ریت کا ڈھیر ہیں، اور انسانی مٹھی اور ریت کے ذرات انسانی مٹھی میں زیادہ دیر سما نہیں سکتے۔ یعنی ہمارے اداروں سے مراد میری صرف ہمارا ایک مخصوص ادارہ نہیں ہے۔ لوگ ادارے سے جب بات کرتے ہیں تو ہم صرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہمارے عسکری ادارے، نہیں، عسکری ادارے علیحدہ ہیں، اور سارے ادارے، مطلب ہمارا سول ایویشن اتھارٹی، PIA، پاکستان اسٹیل مل، ریلوے، اور جتنے بھی جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ملک کے اندر جو کام کرتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہوا، رینجر ہوا، یہ سارے ہمارے ادارے اور عسکری ادارہ اس میں سب سے اہم ہے۔ اور عدلیہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ میڈیا جو ہمارا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، وہ بھی اداروں کی ہی زمرے میں آتے ہیں۔ تو ان تمام کو جو ہے اس وقت کی موجودہ حکومت نے اپنی مٹھی میں اس طرح سے پکڑے ہوا ہے جس طرح سے ریت کے ڈھیر کو مٹھی میں پکڑتے ہیں اور وہ سما نہیں سکتا، سلپ ہو کے سارا ریت نکل جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ حکومت سے مٹھی سے سارے ادارے اسی طرح سے سلپ ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے ریت نکلتا جاتا ہے۔ اب آصفہ جہانگیر کانفرنس جن لوگوں نے سنی ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے، سب سے پہلی بات تو اس وقت یہ ضرورت کیوں پیش آئی، پھر دوسرے جو آبجیکشن اس کانفرنس کے حوالے سے آئے ہیں کہ اس میں جناب علی عدلیہ کے خلاف بہت جو کھل کے بات کی گئی، اور اس میں سب سے اہم نام جو لیا گیا وہ جناب علی بہت ہی ایک معروف ہمارے لائر ہیں، وکیل ہیں، اور انہوں نے یاد ہوگا آپ کو ماضی کے اندر انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو جناب علی بحال کرانے میں، علی احمد کرد، بڑا نام تھا، بڑا ڈنکا تھا، ابھی بھی نام ہے، بڑا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے جو وہاں باتیں کہیں اس کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد دوسرے جو بھی لوگ شریک تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ اس پر ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ایک مجرم نے، اس میں جو سزا یافتہ مجرم ہے جو روپوش ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، اس فورم پہ جس میں عدلیہ کے بڑے ذمہ دار افراد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بڑے بڑے لائر بیٹھے ہوئے تھے، اس فورم پر انہیں بولنے کی کیوں اجازت دی گئی؟ اچھا، ایک طرف تو ان کے اوپر اعتراض ہے، دوسری طرف میں یہ بات کرتا ہوں جو دشمنان پاکستان ہے اس میں سے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے، اور میں ان میں سے خاص طور سے منظور پشیم صاحب کی بات کرتا ہوں، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہے، اپنی جناب علی اس نے 1.5 کی علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ یا جج کے اوپر، ججوں کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، جو ججوں کے اوپر جناب علی بات چیت کی، یہ تو کہتے ہیں ججوں کی توہین ہو گئی، عدلیہ کی توہین ہو گئی، ہماری جناب علی کوئی بھی بات ہو جاتی ہے عدلیہ سب سے اعلیٰ، جو عدل کرنے والے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ آئیے میں اس کے اوپر آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے موجودہ حکومت ہمیشہ یہ مثالیں دیتی ہے یورپ، امریکہ اور دوسرے دنیا کی، کہ یہ جو سیولائز کنٹریز ہیں جہاں کی عوام جو ہے بہت سیولائز ہے، تو وہاں کی عدالتیں بھی بہت سیولائز ہیں۔ آپ کو میں بات بتاتا ہوں، 2014 کی امریکی عدالت نے ٹیریسا ہنٹر جو ایک خاتون جج تھی، ان کو کمرہ عدالت کے اندر سے پولیس والا گھسیٹتا ہوا باہر لے کے گیا، ویڈیو کلپ موجود ہے۔ کیوں
کہ ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا تھا, ان کو سزا ہوئی تھی. جج کو کمرہ عدالت سے باقاعدہ پولیس مین گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے, خاتون جج. یہ ہے جناب علی عدل کا طریقہ کار. اسی کے ساتھ ساتھ 2018 کے اندر بھی اسی طرح سے ایک واقعہ پیش آیا, اور ایک جج جو تھے انہوں نے جناب علی غلطی کری. یہ بھی امریکہ کا واقعہ ہے. اور غلطی کیا کری, انہوں نے اپنے رشتہ دار کو معاونیت کی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے میں. اب معاونیت کس طرح سے کی, خاموشی اختیار کر لی, کیا طریقہ کار تھا, کیا سلسلہ تھا, ان کو بھی جناب علی عدالت نے سزا دی. جج ہمارے یہاں تو جناب علی اگر کسی جج کے خلاف بات کرو تو سارے جج اکٹھے ہو جاتے, یا وکیل کے خلاف بات کرو تو وکیل اکٹھے ہو جاتے. ابھی پچھلے دنوں مقدمہ درج ہوا, میں نے کل کے بھی بلا کے بات کی, کراچی میں وکیل اکٹھے ہو گئے. اب ہم بات مثالیں دیتے ہیں بیرونی دنیا کی اور بیرونی جناب علی ترقی اور اس کی, لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح سے 2019 کا واقعہ ہے کہ ایک جج نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. یہ بھی امریکہ کا واقعہ ہے. اس کو 35 سال کی سزا دی گئی. اور یہ کہا جاتا ہے بہت سارے ممالک کے اندر کہ اگر قانون کے رکھوالے اور جرم کریں گے تو ان کو جو ہے سزا ان کی زیادہ ہونی چاہیے عام انسان کے جرم سے, کیونکہ جو قانون کے پاسدار ہیں, جو قانون کے رکھوالے ہیں, اگر وہی قانون کو ہاتھ میں لے کے اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر کیا بات ہے. اچھا, ایک اور جج ہے, انہوں نے یہ بھی امریکہ کی مثال دے رہا ہوں میں, کہ انہوں نے جناب علی ایک معمولی سی غلطی کری. ایک معمولی سی غلطی پر ان کو 160 دن کی سزا دی گئی, اور ان کو جناب علی اس عہدے سے بھی برخاست کر دیا گیا. آسٹریلیا کی کورٹ کے اندر ایک جج, سپریم کورٹ کا جج, جناب ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرتا ہے, اس کو جناب سزا دی جاتی ہے, اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں. جناب علی 2020 کا لے لیں, ایک خاتون جج نے اپنی طلاق نامے کے اندر, یہ بھی امریکہ کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, یوروپ امریکہ کی مثال دے رہا ہوں, کہ جناب علی وہاں اگر کوئی گلٹی فیل کرتا ہے تو خود چھوڑ کر چلا جاتا ہے, اور یا پھر عدالت اس کے ساتھ یہ کرتی ہے کہ جناب معمولی اس نے ہیرا پھیری کری, اس میں جناب علی جسے کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا تھا اس کے اندر کوئی تبدیلی کری, تبدیلی کرنے کے اوپر اس کو بھی سزا ہو گئی, اور اس کو جناب علی اس کی جو عہدہ تھا اس سے اس کو ہٹا دیا گیا. اب سزا بھی ہو رہی ہے, عہدے سے بھی ہٹایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے, کیا کیا کچھ ثابت نہیں ہوا. ہمارے وکلا اور ججز اور ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے دوسرے لوگ, انہوں نے کس کس طرح سے عدالتوں کو بیوقوف نہیں بنایا, کس کس طرح سے عدالتوں نے فیور نہیں دیا. ہم نے کس کے خلاف کیا کارروائی کر لی, ہماری عدلیہ نے کیا کارروائی کر لی, اور ہمارے اداروں نے ان کے خلاف کیا ایکشن لے لیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پرویز مشرف صاحب, جنرل صاحب کی جناب علی ریکارڈنگ دکھائی گئی ابھی پروگرام کے اندر ایک, اس سے پہلے بھی یہ موجود ہے کہ باقاعدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیس کے اندر ان کو فیور دلایا گیا. اور فیور کس طرح دلایا گیا کہ جج کو فورس کیا گیا, ججوں کو فورس بھی کیا جاتا ہے, فیور بھی دلایا جاتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں کہ وہ پروگرام تھا ایک, اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ریٹائرڈ جنرل لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب. تو امجد صاحب جناب علی انہوں نے کہا جی وزیر اعظم جن کے کاغذات جو جمع کرائے انہوں نے اس میں غلطیاں, او بھائی اقامے کے اوپر سزا دیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو پچھلی عدالت نے, اس کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ سزا اس کا انہوں نے فیور کیا جنرل صاحب نے, جناب وہ بالکل صحیح سزا دی گئی ہے. کرد صاحب کہتے ہیں کہ جناب بالکل غلط سزا دی گئی ہے, میں پہلے ہی کہہ رہا تھا جب سزا دی جا رہی تھی تو غلط تھی. اب جنرل صاحب فرماتے ہیں نہیں صحیح سزا دی گئی ہے. کیوں صحیح سزا دی گئی ہے؟ اس لیے کہ جناب علی اقامہ, ارے بھائی اقامے تو کتنے وزیروں کے پاس اقامے موجود ہیں, میں آپ کو گنوا دوں یہاں بیٹھ کے, کتنے وزیروں کے ثابت ہو گئے اپنے کہ انہوں نے جناب علی دبئی کے اندر کوئی معمولی سے نوکری پہ کوئی جانے آنے کے لیے انہوں نے ویزا لیگل رکھا. اب اس کو بیس بنا کر آپ جو اصل چیز ہے اس کو پیچھے ڈال دیا, پشت پر رکھ دیا. پھر کل مجھے ایک پیغام موصول ہوا
جو کل کا میرا پروگرام تھا، انہوں نے کہا جناب علی آپ نے جسٹس قیوم کی بات نہیں کری، انہوں نے کتنا فیور دیا تھا میاں صاحب۔ ارے میرے بھائی ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حالات کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ آپ جو ہے دیکھیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ہماری عدلیہ کا بھی جو تقدس پامال کر رہا ہے، ہمارے اداروں کا بھی تقدس پامال کر رہا ہے۔ اچھا عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، عوام بھوکوں مر رہی ہے، عوام روڈوں پر نکلی بھی ہے، عوام کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، جوان خودکشیاں کر رہے ہیں، عورتیں جناب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ غلط کاریوں پہ مجبور ہو رہی ہیں، صحیح ہے، لیکن ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان وزیر اعظم سے زیادہ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جی آپ سب کچھ کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے جو معاملات ہیں اس میں آپ کیجئے، لیکن مجھے یہ بتائیے میرے بھائی کہ عوام کو سہولت فراہم کرنا، عدل فراہم کرنا، انصاف فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب وہی ذمہ دار لوگ اگر غلطیوں پر غلطیاں کر کر حکومت کے اندر آنے والے ان افراد کی پردہ پوشی کریں گے جو چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہیں، مکر کرنے والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، ضمیر فروش بھی ہیں، وعدہ خلاف بھی ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں اسٹیپ لے گا نا۔ تو جب کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اسٹیپ لیتا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی عدالتوں کو فورس کیا جا رہا ہے۔ اگر عدالتوں کے جج اتنے ہی باضمیر ہیں تو پھر یہ فورس ہونے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ جب آپ کے کچا چٹا آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ فورس ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ حال ہی کی مثال لے لیجیے، عامر لیاقت صاحب نے یہ کہا باقاعدہ واضح طور پر یہ کہا کہ جناب علی ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ تو آپ اتنے مجبور کیوں ہو گئے؟ آپ ایم این اے اتنے مجبور کیوں ہیں؟ اس لیے مجبور ہے کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ چوری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ساری چیزوں سے باخبر ہیں، وہ آپ کے ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں، تو جب انہیں جہاں آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ پورا آوے کا آوا پورا نظام جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ اگر آپ پرانی باتیں کریں گے، جیسا میں نے کہا کہ ہمیں کئی لوگوں نے کہا جی آپ نے اگر پرانی بات کریں گے تو لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر جناب علی ممتاز بھٹو شہید تک آپ دیکھ لیجئے، بلکہ میں کہتا ہوں ممتاز بھٹو کو چھوڑیے، آپ خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ طبعی موت تھی خادم حسین رضوی صاحب کی؟ اس موت کی ذمہ دار بھی ہماری موجودہ حکومت تھی۔ موجودہ حکومت ابھی جو شہید ہوئے ہیں تحریک لبیک والے، ان کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومت ہے۔ کس عدالت نے، کس جج نے 100 نوٹس لیا ان کے خلاف؟ کوئی نہیں لیا، سب خاموش ہو گئے، وہ جناب ہو گیا معاملہ طے ہو گیا، وہ گیا۔ ارے کیا خون بہا دے دیا انہوں نے، معاف کر دیا۔ جن لوگوں جوانوں کے گھر والوں نے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے شہید ہونے والے جوانوں کے گھر والوں نے، ان کی ماں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کی بیویوں نے کیا حکومت کو خون معاف کر دیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان کو کس کو سزا دی جائے گی؟ حکومت وقت کو، حاکم وقت کو، جو کنٹرول کر رہے تھے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، اس کو کس کو سزا دی جائے گی؟ کسی کو سزا نہیں دی جا رہی۔ تو پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو غریب ہے وہ سال نہیں عمریں گزار دیتا ہے مقدمات طے کرتے کرتے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو لہذا اگر حکومت میں کچھ اچھے لوگ ہیں اور جو واقعی اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو چاہیے انہیں بھی آگے لائیں، ان کو موقع دیں، اور جو لوگ دھوکہ دہی، مکر فریب اور گنڈا گردی سے حکومت چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قائم رہے گا، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے جو ہے وہ مستعدی کے ساتھ اور بالکل چابک دستی کے ساتھ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور قانون کی حفاظت کروانا بھی انہی کی ذمہ داری بنتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔